عجائب گھر بنانا آخر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اپنے ورثے، ثقافت، آرٹ اور تاریخ کو نئی نسلوں میں منتقل کیا جا سکے۔ میوزیم گزرے وقتوں کی ٹھہری مگر زندہ تاریخ بتاتے ہیں جو ہمیں خود کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ لاہور میوزیم میں آئے بچوں نے آخر یہاں پر کیا کیا سیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میوزیم کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ ٹو شو یو ہسٹری، آرٹ، کلچر، جو آپ کو نہیں پتا کہ آپ سے 2000 سال پہلے یا پتھر کے زمانے کے وقت لوگ کیسے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ والا جو میوزیم ہے یہ ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم ہے۔ اٹ بلڈ اپ ان 1890 اور اس کا فاؤنڈیشن سٹون واز پلیسڈ بائی ایلبرٹ who was the grandson of Queen Victoria۔ آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے منسوب کرسی دیکھ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت 1799 سے 1849 تک تھی۔ ان کے عہد حکومت کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں مسلمان، ہندو اور یورپین عہدیدار شامل تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس ٹائم آپ سکھ گیلری میں موجود ہو، اس گیلری سے آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہے؟ اس گیلری سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے پرانے قدیم زمانے میں جتنی بھی چیزیں تھیں، لوگ تھے، وہ کس طرح سے رہتے تھے، ان کی چیزیں کیا تھی اور وہ کس طرح کے اوزار استعمال کرتے تھے، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا کھانا پینا، اس طرح کے ہمیں کلچرز کے اباؤٹ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پرانے جو بزرگ تھے وہ کس طرح سے رہتے تھے۔ اچھا، میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ آپ لوگ بہت ڈیٹیل سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل گیلری میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا، تو مجھے یہ بتاؤ آپ کس انسٹیٹیوٹ سے آئے ہو؟ بیسکلی ہم لوگ نیشنل یوتھ آرگنائزیشن آف پاکستان USA کے تھرو ہمیں پروجیکٹس ملے ہیں، اس کی ریسرچ کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں میوزیم آرٹ گیلری میں۔ تو مجھے یہ بتاؤ جب آپ یہاں پر آتے ہو، وزٹ کرتے ہو، تو ریسرچ میں کتنی ہیلپ ملتی ہے اور کس کس طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں؟ نہیں، ریسرچ میں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے، گوگل سے تو تھوڑے بہت آئیڈیاز مل جاتے ہیں، جو ہم لوگ وزٹ کر رہے ہیں میوزیم میں اور ہر چیز کو پراپر ڈیٹیل سے خود دیکھ رہے ہیں، اور مطلب ہمیں بہت سارے آئیڈیاز مل رہے ہیں ہر چیز سے ریلیٹڈ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلے کا دور تھا، مطلب اگر ہم اپنے پیچھے جو آرٹ پیسز موجود ہیں یہاں کی بات کریں اور آج کے دور کی بات کریں، تو ٹیکسٹائل میں اور ڈیزائنز میں کیا فرق ہے؟ بیسکلی ہے سارا پرانا ہی کام ہے، جس کو ہم لوگ تھوڑا سا ماڈرن ٹچ دے کے اور ڈفرینٹ تھوڑی سی کریشن اپنے دماغ سے اندر ایڈ کر کے اور وہ سارا کچھ ہم لوگ ڈسپلے کر دیتے ہیں، لیکن بیسکلی ہوتا یہ سارا پرانا ہی ہے۔ آپ لوگ وادی سندھ کی تہذیب گیلری میں موجود ہیں، تو کیا کیا کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملا ہے؟ سندھ کی تہذیب جو ہے نا وہ بہت پرانی ہے۔ یہ گیلری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سندھ کے جو پہلے قدیم زمانے کے لوگ تھے وہ کیا پہنتے تھے، کیا برتن استعمال کرتے تھے، اور یہ گیلری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستانی خطہ کتنا قدیم اور پرانا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اسکول میں بھی ہسٹری پڑھتے ہو، اور جب اسکول میں پڑھتے ہو اور یہاں آ کر جب دیکھتے ہو تو اس میں کوئی فرق ہے؟ جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو کچھ سوال باقی رہ جاتے ہیں جو ذہن میں نہیں بیٹھتے، اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو وہ آنسر مل جاتا ہے، ان سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ یس۔ یہ ایک بچہ جو ہے بہت غور سے ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے میں پوچھتی ہوں یہ آخر کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں استر لاب دیکھ رہا ہوں۔ استر لاب؟ یہ استر لاب کیا ہوتا ہے، ذرا میرے دیکھنے والوں کو بتاؤ۔ بہت سال پہلے یہاں مسلمان جو ہوتے تھے وہ اس سے آسمان میں جو تارے اور سیارے گردش کرتے ہیں ان کے بارے میں جانتے تھے۔ اچھا، تو آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6 کلاس میں۔ تو آپ کو ہسٹری پڑھنے کا شوق ہے؟ جی، مجھے ہسٹری پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنا ورثہ کھو بیٹھے ہیں۔ یہ اتنا پرانا آلہ ہے، اتنا قدیم آلہ ہے، ہم آج کل ایسی چیزیں کیوں نہیں بناتے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور اس بچے کا سوال بہت ویلڈ ہے، جس کا جواب انفارچونیٹلی میرے پاس بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت غور سے آپ اس کو دیکھ رہے ہو، مجھے بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مہاتما گوتم بدھ کی یہ زندگی کے واقعات بتاتے ہیں، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ زندگی کیسے گزارتے تھے، وہ عبادت کیسے کرتے تھے۔ اس کے 13 سٹیپ ہیں۔ یہ ان کی بات کر رہے ہو پورشنز کی؟ یہ 13 ہیں؟ ہاں جی۔ تو آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، اپنے اسکول میں پڑھا ہے؟ ہاں جی۔ تو آپ کو انٹرسٹ ہوا تو پھر آپ یہاں پر آئے؟ ہاں جی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، اکثر ایسے ہوتا ہے جب بھی بچوں کا ٹرپ میوزیم آنا ہوتا ہے نا، بچے بہت بور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے اچھا ہمیں کسی پارک میں لے جائیں، لیکن آپ بہت مجھے خوش نظر آ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے ہم بک میں دیکھ رہے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ریئل میں دیکھ؟ ہاں جی۔ تو ریئل میں دیکھ کے اچھا فیل ہو رہا ہے؟ ہاں جی۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب عجائب گھر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سنیے۔ میری خواہش ہے کہ اس ملک میں ایک آزادی میوزیم قائم کیا جائے، ایک تقسیم میوزیم جو ہے وہ یہاں پہ بنایا جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یادگاریں آپ بناتے ہیں بالکل شوشہ ہیں، بڑی عالی شان ہیں، مطلب اسلام آباد میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، ان سے کچھ حاصل رسول نہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق
آپ جو 14 اگست پہ یا یوم آزادی پہ یا 23 مارچ کو بے شمار آپ کے آتے ہیں اسپیشل ضمیمے آتے ہیں اخباروں کے، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ پروگرام ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ان کو کوئی نہیں پڑھتا جب تک آپ کے سامنے ویژول نہ ہو، جب تک کہ آزادی کی پوری موومنٹ جو ہے اس کو ایک میوزیم کی شکل نہ دی جائے۔ چنانچہ ہمارا جو بھی میوزیم ہے، اب بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پارٹیشن دیکھی، اس کے جو مظالم تھے ان کو سہا، اور ان کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈیز ہوئیں۔ اب بھی کچھ لوگ موجود ہیں جن کے آپ انٹرویوز اس میں رکھ سکتے ہیں، اور باقی مطلب ہے کہ جس طرح ملک بھر میں مختلف اشیاء، نیشنل میوزیم میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اسلام آباد میں پڑی ہوئی ہیں، انہیں آپ یکجا کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو میوزیم لانا، اور کیوں؟ میں اپنے بچوں کو گھر میں خود ہی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا ہوں، اور سیرت کی کتابیں بھی گھر میں خود ہی پڑھا رہا ہوں۔ تو جب ہم ترجمے میں کچھ مختلف چیزیں، تاریخی چیزیں قرآن مجید میں آتی ہیں یا سیرت میں آتی ہیں، تو بچے عموماً اس میں سوال کرتے ہیں کہ پاپا یہ کس طرح ہے، یہ کیا کیسی چیزیں، مثلا بت کے بارے میں آتا ہے، یا جو اوزار کے بارے میں، تلواروں کے بارے میں، تیروں کے بارے میں آتا ہے، قرآن مجید تذکرہ ہے۔ تو اس لیے دکھایا کہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بچوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے میوزیم کو وزٹ کرنا؟ بچوں کو نہ صرف اپنی تاریخ بلکہ اپنے جغرافیے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے واقف ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر رسمی تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارا یہ عجائب گھر ایک غیر رسمی تعلیم کا ادارہ ہے، اور اس میں اگر آپ نے اسے دیکھا ہے تو اس کے اندر بہت سی ایسی گیلریاں ہیں جس سے بچے اپنی تاریخ سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور عجائب گھر میں لے کے آئیں۔ اگر بچے ایک دفعہ یہ چیزیں دیکھیں گے تو یہ تاعمر ان کو یاد رہے گا۔ سر، اینڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جتنے بھی میوزیمز ہیں پاکستان میں، ان کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ لے سکیں، اور پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو لے کر آئیں اس طرح کی جگہوں پہ؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے ان کے لیول کے مطابق کچھ پروگرامز کو اٹریکٹیو بنانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے ڈاکومنٹریز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسے کریٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ان کا اٹینشن سپین بڑوں کی نسبت تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کی ملاقات کرائی میوزیم میں آنے والے بچوں سے، اور آپ نے جانا کہ بچوں نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا۔ ایک بچہ جب میوزیم میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہزاروں سال پر محیط ہسٹری لے کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بچے کے ذہن میں بہت سے سوال جنم لیتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد وہ ان چیزوں کے بارے میں سرچ کرتا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ۔ یہاں پر میری تمام تعلیمی اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے ٹرپس کو ارینج کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے کلچر، ثقافت، ورثے اور آرٹ کے بارے میں مزید جان سکیں۔ اللہ حافظ۔